اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ عزیز طلبہ، آج سورہ نساء کا 14واں رکوع پڑھا گیا ہے، اور میں پہلے مفردات کا حل ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور اس کی تفسیر ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، یہ توفین، یہ فعل ماضی سیاق واحد مذکر غائب ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں روح قبض کرنا، کسی چیز کو پورا لینا، یہاں روح قبض کرنے کے معنی میں ہے۔ اور قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہ الارض سے مراد دار الحرب ہے، یعنی مکہ۔ میں بتا چکا ہوں تم لوگوں کو دار الاسلام، دار الحرب اور دار الکفر، تو یہاں پہلے الارض سے مراد دار الحرب یعنی مکہ ہے، اور جو بعد میں آیا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ، اس ارض اللہ سے مراد خصوصی طور پر دار الاسلام یعنی مدینہ ہے۔ اس وقت مدینہ ایسی سرزمین تھی کہ جس کو دار الاسلام کہہ سکتے تھے۔ تو فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا ہے تو اس وقت تک مکہ دار الکفر بھی تھا، دار الحرب بھی تھا۔ تو فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور مکہ بھی دار الاسلام ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، مدینہ اس کے آس پاس اکٹھا ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی ایک جمعیت، بڑی جمعیت اکٹھا ہو جائے اور مضبوط دار الاسلام ہو جائے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ بھی دار الاسلام ہو گیا تو ہجرت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اب تو جہاد ہے اور حسن نیت ہے۔ تو یہ آگے ایک لفظ ہے مراغمن، تو مراغم کے معنی ہوتے ہیں، یہ مراغم اسم ظرف ہے، باب مفعول سے لوٹنے کی جگہ، قیام کرنے کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ راغمہ مراغمتن، کسی جگہ قیام کرنا۔ اور ساعتن کے معنی گنجائش، وسعت، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں ساعتن وسعن ہے، تو واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھا دیا، اصل میں وسعن ہے۔ بولتے ہیں عربی میں وسع اللہ علیہ رزقہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کشادہ کر دی۔ تو مراغم کے معنی ہوتے ہیں مقام، قیام کی جگہ، اور ساعتن گنجائش۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، بے شک وہ لوگ فرشتوں نے جن کی روح قبض کر لی، اس حال میں کہ وہ
اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. یہ ظالمی انفسہم جو ہے توفاہم میں ہم کی ضمیر سے حال واقع ہے. قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں تھے، کس حالت میں تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ زمین میں یعنی مکہ میں کمزور تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، مدینہ یا اور دوسرے آس پاس کی زمین کی تم وہاں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وسعت مسیرہ اور لوٹنے کی بری جگہ. یہ جو آیت کریمہ ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ وغیرہ میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت نہیں کی، حالانکہ انہوں کوئی معقول عذر نہیں تھا. گویا جن لوگوں کو ہجرت کے لیے معقول عذر نہیں تھا وہ مکہ رہ گئے یا ان جگہوں پہ رہ گئے جہاں ان کے خاندان کے لوگ تھے. یہ آیت کریمہ ان کے تعلق سے جب یہ ان پر موت طاری ہوئی تو فرشتوں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا. بہرحال انہوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے گناہ کو معاف کرے گا، اس لیے کہ ان کی اور نیکیاں دنیا میں تھیں. تو یہ ہے. اور اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے اس میں واقعی جو معذور لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. مطلب ایسے بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ عذر تھا، مکہ میں رہ گئے، اپنے خاندان میں رہ گئے، ہجرت کی تدبیر نہیں پا سکے، ان کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے. دیکھیے الا المستضعفین من الرجال، یہ مستضعف مانے ہوتے کمزور، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، یہ ان کے اندر کسی تدبیر کی طاقت نہیں ہے، نہ وہ راستہ پاتے ہیں. مطلب وہ لوگ کی جو کمزور ہیں مردوں، عورتوں، بچوں میں سے، ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی ہجرت کرنے کے لیے، نہ کوئی راستہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہے تو اس کو ہجرت کا مقام ملے گا. جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں پائے گا اللہ کی زمین میں مراغمن کثیرن، بہت سے مقامات، وسعتاً اور گنجائش، وسعت پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا اور اس کو وسعت عطا کرے گا، گنجائش دے گا. اور جو شخص نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف، پھر موت طاری ہو جائے. یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ نکلے ہجرت کرنے کے لیے اور دارالاسلام نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان پہ موت طاری ہو گئی، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اجر ثابت ہو گیا. تو جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربان ہے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں رکن نمبر 14 مکمل ہوا. انشاءاللہ اب اس کے بعد رکن نمبر 15 کا درس ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.